ٹینشن کی بیماری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹینشن کی بیماری دو طرح سے ہوتی ہے، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ روحانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی غم کو ضرورت سے زیادہ مسلط کر لیا اپنے اوپر، آپ میں صبر ہے ہی نہیں، آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہی نہیں ہو، آپ میں دنیا کی لالچ ہے، حب دنیا ہے، لہذا چھوٹے چھوٹے غم کو آپ بہت زیادہ بڑھا لیتے ہو۔ یہ وہ ٹینشن ہے جو کافروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اسی کی وجہ سے وہ خودکشیاں کرتے ہیں اور ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ یہ والی ٹینشن مسلمان کو نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمان کو پتہ ہے بھائی دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، غموں میں ہمیں صبر سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ ولیس ذلک الا للمؤمن۔ مومن کو جب خوشی پہنچتی ہے شکر ادا کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے، غم پہنچتا ہے صبر کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے، دونوں صورتوں میں درجات ہی بلند ہوتے ہیں، اور یہ اللہ نے پیکج صرف مومن کو دیا ہے۔ تو مسلمان کے لیے تو صبر بہت بڑی نیکی ہے، لہذا وہ ڈپریشن اور میں نہیں جاتا۔ تو یہ تو یعنی ڈپریشن کی یہ قسم وہ ہے جو صرف بے دینوں کو ہوتی ہے، بے صبروں کو ہوتی ہے۔ لیکن اسٹریس اور ڈپریشن کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان بہرحال گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہے، بعض دفعہ دل کمزور بہت ہوتا ہے۔ آپ جیسے بوڑھے لوگ جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں جلدی۔ اب بچے جو جلدی ڈر جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ تو نہیں ہوتی کہ ان میں دنیا یعنی وہ دنیا کی لالچ ہے یا ہوس ہے، یا بوڑھے آدمی جلدی ڈر جاتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ دل کمزور ہوتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جسمانی صحت کا خیال کیا جائے۔ تو جسمانی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ کے لیے ٹینشن کو برداشت کرنا آسان ہوگا۔ جسمانی صحت خراب ہوگی تو ٹینشن چھوٹی سی بھی آپ کو بڑی لگے گی، کیونکہ آپ کے اعصاب اور پٹھوں میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے دماغ کے جو کیمیکل ہیں آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں، پھر آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، سائیکیٹرسٹ جو ہیں پھر آپ کو میڈیسن دیتے ہیں وہ کیمیکل کا توازن اس کو بیلنس لانے کے لیے۔ تو ٹینشن کی یہ والی قسم کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے، یہ علماء کا شعبہ نہیں ہے۔ علماء پہلی والی ٹینشن کا علاج کرتے ہیں جو بے صبری کی وجہ سے آتی ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے آتی ہے، دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنے کی وجہ سے آتی ہے، اور جو دماغی کیمیکل آگے پیچھے ہو جائیں اس کی وجہ سے جو ڈپریشن اور اسٹریس میں انسان جاتا ہے، اس قسم کی ٹینشن کا علاج یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ والی ٹینشن ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو میڈیسن دے گا، کچھ آپ کے جو کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے ہیں ان کی سیٹنگ پلک پانا لے کے ان کو سیٹ کر دے گا، تو یہ علاج ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے ہاں بڑی مصیبت یہ ہے کہ بچوں کو اس طرح کی کوئی اسٹریس ہو، ڈپریشن میں ہو، اور ان کو پھر اس خوف کی وجہ سے کچھ نظر آنے لگتا ہے تو فوراً عاملوں کے پاس لے جا کے ان بچوں کی اور اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ عامل ایک نمبر کے بے شرم بے غیرت ہوتے ہیں، وہ جا کے بتا دیتے ہیں، ان کو خوف تو ہے ہی نہیں خدا کا، وہ بتا دیتے ہیں اس پہ چڑیل ہے، اس پہ جن ہے، اس پہ بھوت ہے، اس پہ فلانا ہے، اس پہ ڈمکانا، بنیان سونگتے ہیں وہ۔ تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، عامل ہی کا اپنا بنیان چوری کر کے اس کو سنگھا دیں، اس کو بھی کہے گا کہ جنات آئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ عاملوں کے چکر میں پڑیں گے تو، اور پھر وہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو شروع میں ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے نا تو اس مصیبت میں نہ پڑتے، شروع میں ہی ٹھیک ہو جاتے۔ تو لوگوں نے کیس بگاڑ دیے ہوتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹروں سے بھی نہیں سنبھلتا ہے کیس۔ تو اس لیے عاملوں کے چکر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی بھی ایسا جن چڑیل بھوت نظر آ رہے ہیں تو جا کے سیدھا سیدھا ڈاکٹر کو دکھائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر یہ چیزیں ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور رقیہ کرنا ہے تو سنت رقیہ، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے خود ہی بچے پہ دم کر لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ کے خود ہی اپنے بچے پہ دم کر لیا کریں، عاملوں کے پاس نہ لے کے جائیں، نہ کسی شف کے پاس اور نہ کسی عامل کے پاس۔